मुबारक वसल्लम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मकीन क़ुलूबिल मुमिनीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बिफ़ज़्लिही ताला आज 6 रमज़ान मुबारक है। मैं और आप नमाज असर की अदायगी के बाद दर्स हदीस समाअत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज के हमारे दर्स हदीस का जो उन्वान है वो सहरी की बरक़ात। इस हवाले से आज हम कुछ हदीस पाक तिलावत व समाअत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। दोस्तान अज़ीज़, सहरी उस खाने को कहते हैं जो मुसलमान रोज़ा रखने के लिए रात के आखिरी पहर खाते हैं, तुलुए फजर से पहले पहले। रमज़ान मुबारक में सहरी खाने की बड़ी फ़जीलत बयान की गई और इसके बेशुमार फ़ैज़ व बरक़ात को बयान किया गया। हुज़ूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल इल्तिज़ाम रोज़े का आगाज़ सहरी से किया। आपका मामूल मुबारक था, आप सहरी लाज़मी तौर पर करते थे और ख़ुद तो सहरी करते ही करते थे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसकी तरग़ीब भी दिया करते थे। मुस्लिम किताबुस्सियाम हदीस नंबर 1095 है। हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन। फरमाया सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। सहरी का खाना क्योंकि अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में मुआविन साबित होता है, इसलिए हुज़ूर ने फरमाया सहरी को अपने ऊपर लाजमी कर लो, इसमें अल्लाह ने बरकत ही बरकत रखी हुई है। और सहरी खाने वालों पर अल्लाह की ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर ये हदीस पाक है, हदीस नंबर है 1186। हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। आक़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते सहरी करने वालों पर अपनी रहमतें नाज़िल करते हैं। अब उसकी रहमतें और उसकी बरकतें देखें, इंसान अपनी पेट पूजा कर रहा है, बरकतें वो नाज़िल फरमा रहा है। और सहरी का खाना उम्मत मुस्लिमा की एक खसूसियत है। साबिक़ा उम्मतों में ये सहरी का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक ख़ास इनफरादियत दी गई। आक़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक मुस्लिम की है जी, किताबुस्सियाम हदीस नंबर 1096 है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़स्लु मा बैन सियामिना व सियामी अहलिल किताबी अक़लतुस्सहर। आक़ा कायनात ने इरशाद फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो सहरी है। तो ये फ़र्क ज़रूर भी ज़रूर मोमिन के अमाल में नज़र आना चाहिए। बिला शक व शुबा सहरी के खाने को एक अहम मकाम और इनफरादियत हासिल है। रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से क़त नज़र सहरी रोज़े को भी तक़वियत देती है और इंसान के लिए मुआवनत का बायस बनती है। जैसा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस पाक मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस पाक है और हदीस नंबर है 1551। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्ताईनु बिताम सहरी अला सियामिन नहार। फरमाया सहरी के खाने से दिन के रोज़े में मदद हासिल करो, यानी सहरी से मदद हासिल करने का हुक्म दिया गया। फरमाया अगर दिन को बेहतर गुजारना चाहते हो, दिन का रोज़ा अच्छे अंदाज में गुजारना चाहते हो, तो फरमाया सहरी से बरकत लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहतरीन सहरी करार दिया।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ابو داؤد کی ہے جی، حدیث نمبر 2345 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعم السحور المؤمن التمر، فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ کھجور ایک انرجی اور وٹامن کا کام دیتی ہے، اس کو آپ سحری اور افطاری میں اس کا انتظام کریں، یہ ضرور بھی ضرور آپ کی سحری اور افطاری میں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری تناول فرماتے تو آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ کی کوشش ہوتی کہ سحری میں آپ کسی نہ کسی کو شریک کرتے، یعنی کوئی ایسا شخص جو مددگار بھی بن سکتا ہو اور ایسا شخص جو ضرورت مند بھی ہو، حاجت مند بھی ہو، تو حضور علیہ السلام اس کو ضرور اپنی سحری اور افطاری میں شامل کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کائنات نے مجھے سحری کے وقت فرمایا کھانے کے لیے کچھ لاؤ، فَآتَيْتُهُ بِتَمَرٍ وَعَنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، میں نے آپ کی خدمت میں کھجور اور پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر رجلا یاکل معی، فرمایا کوئی آدمی دیکھو جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ تو میں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو ستو کھا لیا ہے، میں نے سحری کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ، میں نے بھی تو روزہ رکھنا ہے، لہٰذا میرے ساتھ کھا، پھر دوبارہ سحری کر لو۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ سحری کرنے میں تاخیر کرتے۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اس کے، اور یہ حدیث پاک ہے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 1770 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں امرنا ان نؤخر سحورنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمیں سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے۔ امت کو بھی اسی طرح حضور علیہ السلام نے سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا، فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی، اس وقت تک خیر پہ رہے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکروا بالافطار واخروا السحور، فرمایا افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ یہ حدیث پاک جامع الصحیح کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو اور افطار میں جلدی کرو۔ اب کوئی سحری میں تاخیر کا مطلب یہ نہ سمجھ لے کہ جب تک اذانیں ہو رہی ہیں تو اس وقت تک حضور کا فرمان ہے سحری میں تاخیر کریں تو بندہ کھاتا ہی رہے، نہیں، بلکہ آج کل تو سہولیات ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے کیلنڈر چھپ جاتے ہیں، ہمارے پاس گھڑیاں ہوتی ہیں، موبائلز ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن سکرین پہ ہم ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سحری میں اذان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، وقت کا اعتبار کیا جائے گا کہ سحری کا ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، وقت کب ختم ہو رہا ہے۔ اذان میں تقدیم و تاخیر بھی ہو سکتی ہے، جو مؤذن ہیں وہ 2 منٹ لیٹ بھی دے سکتے ہیں، 5 منٹ بھی ان کو تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ ابھی یہاں پہ اذان ہو رہی ہے تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، ابھی دیگر اذانیں ہو رہی ہیں تو چلو اتنی دیر میں میں کھاتا رہوں، نہیں، اتنی مقدار میں اجازت ہے، جو ادھر سے اذان شروع ہوئی اور جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، ادروائز نہیں۔ لقمہ جو آپ کے منہ میں ہے کیونکہ وہ اسراف کے زمرے میں آئے گا، آپ اس کو باہر نکالیں گے تو اسلام نے اسراف سے بھی منع کیا ہے۔ جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے وہ لقمہ آپ کھا لیں، ادروائز جب اذان شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اب طلوع فجر کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا سحری کا جو ٹائم ہے وہ وہاں تک ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے بسا اوقات ہم سہولت پسند لوگ بن گئے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ رات کو چلو نیند نہیں آتی، تراویح پڑھ کے لیٹ نائٹ فارغ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیگر کام کاج، اور پھر 1-2 بجے کہتے ہیں چلو سحری کر لیں، پھر ساتھ ہی سو جاتے ہیں۔ تو
یہ سحری اس طرح سحری کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا، فرمایا سحری میں تاخیر کرو اس لیے کہ یہ تمہاری جان کے لیے بھی بہتر ہے، تمہارے دن کے لیے بھی بہتر ہے۔ تاخیر کا مطلب یہ آخری وقت میں کرو تاکہ تمہارا جسم زیادہ سے زیادہ سیو رہے، محفوظ رہے، کم سے کم تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑے۔ اور فرمایا افطار میں جلدی کرو۔ افطار کا مطلب یہ ہے کہ اذانوں سے پہلے افطار نہیں، بلکہ افطار کا مطلب، تعجیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، ادھر سے اذان ہو گئی، اذان شروع ہو گئی، یعنی افطار کا وقت ہو گیا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں چلو یہ کام کر لوں پھر بعد میں افطار کر لوں گا، نہیں، بلکہ فرمایا افطار میں جلدی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سہولت دی ہے اس سے جلد از جلد فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس رمضان کو رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اور جو سنایا اس کو ہم سب کے لیے اور ہم سب کے معطا کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا